امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں اجازت ہے، وہ اس کی گوشت یہ لوگ کھاتے ہیں گو. یہ گو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یہ جو حکیم لوگ جس کے تیل نکالتے ہیں اور رسی سے باندھ کر کے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ گو نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں. عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کو بھی غلط فہمی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کھردرا قسم کا ہوتا ہے اس پہ ہے اور اس کا تیل نکالتے ہیں حکیم لوگ. یہ بال اتفاق سب کے یہاں حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلیت ہے. وہ جو گو ہوتا ہے یہ مفتی مظہر کے علاقے میں ہوتا ہے، اور ادھر یہاں سے آپ جائیں گے تھانہ ابو خان، وہ صرف گھاس کھاتا ہے. حضرت فاروقی صاحب وہ صرف گھاس کھاتا ہے، اور وہ اللہ خبر اس کے جسم میں ہوتا اسی شکل کا ہے، لیکن وہ گند نہیں کھاتا ہے، یہ گند کھاتا ہے. یہ زہریلا ہوتا ہے، اور یہ سانپ کے ساتھ جب لڑتا ہے نا، یہ جو حکیموں کے اس میں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں درختوں کے، بالکل یہ ہے کہ پرانے جو درخت ہوتے ہیں سڑے ہوئے ان کے جڑ میں رہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، سمجھے. اور یہ جو کراٹے جو لوگ سیکھتے ہیں نا، کراٹے یہ اسی سے سیکھتے ہیں. آپ اس کو جب یہ کہ بڑا سا ڈنڈا اٹھائیں گے تو وہ اس طرح، پھر آپ اس کو جتنے بھی ڈنڈے سے ماریں گے ڈنڈا اوپر آئے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ حرام ہے، یہ نجس ہے بال اتفاق. اس میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. اور یہ سانپ سے جب لڑتا ہے، سانپ جو بڑے سانپ جو ہوتے ہیں، بڑے سانپ وہ شیر کو اور چیتوں کو بھی ڈھیر کر دیتے ہیں، چیتے اور شیر کو بھی ڈھیر کر دیتے. بڑا جو سانپ ہوتا ہے اب شیر سے لڑ نہ سکے اور چیتے سے، تو پھر سانپ یہ ہے کہ ایسے سر اپنا اٹھاتا ہے، تلوہا کان رؤوس الشیاطین، تو پھر اس طرح کرتا، اس طرح کر کے سانپ کی آنکھوں میں جب اس کا زہر جو ہے بالکل ایسے فوارے کی طرح زہر اس کی آنکھوں میں، تو وہ شیر بھی ڈھیر ہو جاتا ہے اور چیتا بھی ڈھیر ہو جاتا ہے. کوئی بھی طاقتور درندہ سانپ کے ساتھ لڑے، اگر سانپ یہ ہے کہ بڑا سانپ وہ لڑ نہ سکے، تو پھر آخری اس کا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زہر کو یہاں بالکل فوارے کی طرح چھوڑ دیتا ہے اس کے منہ میں. لیکن یہ جو ہوتا ہے گو، یہ گو نہیں ہے گو کی طرح جو ہوتا ہے کھردارا والا جو نجس، اور جو میں نے عرض کیا کہ حکیم جس کے تیل نکالتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے، یہ جب اس کے ساتھ سانپ کے ساتھ، تو سانپ جب کرتا ہے تو یہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، پھر سانپ زہر سپلائی کر کے سے فوارے کے دو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کے بعد سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے. جب زہر اس کا ختم ہوتا ہے، پریشر سے اب نہیں نکال سکتا، یہ اس کو پکڑ کر اس کی توڑ دیتا، کمر توڑ دیتا، اس لیے کہ یہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. اور اگر اس کی آنکھوں میں لگ بھی جائے، اس کی آنکھوں میں لگ بھی جائے، تو اس کی آنکھوں کے اوپر بالکل پلاسٹک نما اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کھال سی فوراً بدل کر کے وہ زہر کو باہر پھینک دیتا ہے. جیسے کہ یہ عورتیں نکلتی ہیں نا کہ وہ بالکل یہ پلاسٹک جیسے اپنے آنکھوں پر لگاتی ہے، صبح کو بازار میں جا کر کے پھر شام کو آ کر اتار دیتی. اب یہاں کے پٹھان بلوچوں کو، غریبوں کو کیا معلوم ہوگا. اس قسم کا فن اس کے پاس ہے، وہ بال اتفاق حرام ہے. میں اس گو کی بات کر رہا ہوں جس کو ذبح کہتے ہیں، وہ حلال ہے امام شافعی کے ہاں. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اور اس کو بھون کر کے حضرت کو پیش کیا گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل ولا احرم، میں اس کو نہیں کھاتا. تو فقط اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے دسترخوان پہ وہ کھایا گیا. حضرت خالد بن ولید